السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز اور لسنرز. آپ دیکھ رہے ہیں ناول رکیب الفت قسط نمبر 25 کا حصہ دوم. اشما تھکی ہوئی تھی بہت، تو اپنے روم میں چلی گئی اور رومی اکبر کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے کمرے میں لے آیا. جی ڈیڈ، اب بتائیں، کیا ہمارا پلان کامیاب ہوا؟ ہاں ہوا تو ہے کامیاب. اکبر کے لبوں پر دلفریب سی مسکراہٹ نے احاطہ کیا تھا. وہ لمحات اس کے ذہن میں گھوم گئے. لیکن ابھی تھوڑی محنت اور کرنی ہوگی. اف، بہت مشکل کام ہے مما اور ایشو کو اپنی بات سمجھانا. کیا سب گرلز ایسی ہی ہوتی ہیں ڈیڈ؟ ہاں نا، سبھی ایسی ہوتی ہیں. ایک بار کی بات تو انہیں سمجھ ہی نہیں آتی. اب دونوں باپ بیٹے رومی کے بیڈ پر ہی نیم دراز ہو چکے تھے، کیونکہ اکبر بھی کافی تھک گیا تھا. جب اشما خود فریش ہو کر نہا دھو کر رومی کے روم میں داخل ہوئی تو اکبر اور رومی ایک دوسرے سے لپٹے سو رہے تھے. وہ کافی دیر تک یوں ہی دونوں کو دیکھتی رہی. وہ کھانے کے لیے بلانے آئی تھی اکبر کو. رومان کو ایشو نے کھانا کھلا دیا تھا اور باقی سب کے لیے بریانی اور وائٹ کڑھائی اور کھیر بنا رکھی تھی. کچھ دیر یوں ہی دونوں کو پرسکون سا سوتا ہوا دیکھتی رہی. پھر وہ آہستگی سے بیڈ کی دوسری سائڈ آ کر اکبر پر ذرا سا جھک کر اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی. بلا شبہ وہ بہت حسین تھا. اس کی بند آنکھوں پر گھنیری پلکوں کی بار تھی. اسے یاد تھا کیسے ہارورڈ میں اس پر لڑکیاں مرا کرتی تھی، اور اب جیسے جیسے اس کی عمر بڑھ رہی تھی اس کی شخصیت کے روب اور مردانہ وجاہت میں اضافہ ہو رہا تھا. اشما یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی. کوئی 4 سال بعد اسے یوں اتنا قریب سے اور اطمینان سے دیکھنے کا اتفاق ہو رہا تھا. بے خودی کے عالم میں اشما نے اس کے ماتھے پر لب رکھے تھے، کیونکہ وہ حقیقت میں اپنے دل و جان سے اس سے محبت کرتی تھی. لیکن وقت کا تھپیڑا نہ صرف حسن اور سلطانہ کے نصیب میں تھے، ان کی اولادوں کو بھی یہی سب سہنا پڑ رہا تھا. اس نے وہیں بیڈ کے پاس بیٹھ کر اکبر کے گرد اپنے بازو حمائل کیے اور نیچے بیٹھے بیٹھے ہی اس کے سینے پر سخت رکھ لیا. بہت دیر تک بیٹھے رہنے کے بعد وہ اٹھ کر جانے لگی تاکہ خود بھی کھانا کھا کر سو جائے، تو جاتے ہوئے اس کی نظر اکبر کے پیروں پر پڑی. وہ جوتے پہنے پہنے ہی لیٹ گیا تھا. اس نے اکبر کے پیر کو پکڑا تاکہ جوتا اتار سکے، لیکن اکبر نے ایک دم ہی اپنے پیر پیچھے کیے تھے. اشما ایک قدم پیچھے ہوئی. کیا وہ جاگ رہا تھا؟ پھر اکبر نے رومی کا سر تکیے پر رکھا اور اپنا ہاتھ اس کے سر کے نیچے سے نکال کر اشما کے مقابل کھڑا ہو گیا. تم میرے پیروں کو کیوں ہاتھ لگا رہی تھی؟ پاگل ہو کیا؟ تم ہرگز میرے جوتے اتارنے کے لیے نہیں ہو. یہاں اور یہاں، تمہارا مقام یہاں ہے. اس نے باری باری اپنے سینے اور ماتھے پر انگلی رکھی تھی. تم بس یوں ہی میرے ماتھے پر پیار دیتی رہنا، ہمیشہ میرے سینے پر اپنا سر رکھنا. باخدا بہت سکون ملا مجھے ابھی. اشما نے غصے سے منہ بھلایا. جاگ رہے تھے آپ؟ اس نے پوچھا. ہاں، جب تمہارے ہاتھ کی انگلیوں نے میرے بالوں کو زینت بخشی تو میری آنکھ کھل گئی تھی، اور اچھا ہی ہوا نا کہ کھل گئی. بہت سکون ملا مجھے. وہ اس کے قریب ہو کر آہستگی سے بول رہا تھا. کھانا لگ گیا ہے، آ جائیں. اشما نے کہتے ہوئے نروس ہو کر اپنے بالوں کی لٹ کو اپنے کان کے پیچھے اڑسا تھا. اچھا، بس اتنا بلش مت کرو، کبھی تمہارے گالوں سے خون ہی نہ بہہ نکلے. چلو کھانا کھانے چلیں. جی، اشما کہہ کر تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی.
ہاں بھائی شاہزیب، میں نے سنا ہے تم نے نسوار لگانا شروع کر دی ہے۔ اکبر نے بھویں سکیڑ کر اسے دیکھا تھا۔ اس وقت وہ اشما، ایشال اور شہزیب کھانے کی ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ شہزیب کو اکبر کی بات سن کر اچھو لگا تھا اور ایشو کے حلق میں نوالا اٹکا تھا۔ وہ اشما کے برابر میں ہی بیٹھی تھی تو اشما نے پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا اور اس کی کمر سہلاتے ہوئے بولی، لگتا ہے تم جانتی ہو ایشو اس نسوار کا نام۔ ایشال نے مدد طلب نظروں سے شہزی کو دیکھا جو خود حونقوں کی طرح منہ کھولے اکبر کو دیکھ رہا تھا اور دل میں سوچ رہا تھا، رومی کے بچے نے کیا کیا سن رکھا ہے۔ ایشو نے وہاں سے واک آؤٹ کرنے میں عافیت جانی۔ آپی، میرا پیٹ بھر گیا، بہت نیند بھی آ رہی ہے، آپ لوگ کھائیں۔ وہ اٹھنے لگی تو اشما نے اسے حکمیہ کہا، بیٹھی رہو، مجھے ایسا لگتا تھا ہمیشہ سے کہ تم دونوں کلاس فیلوز ہو اور بچپن سے ساتھ ہو، تو بہت گہری دوستی ہے تم دونوں کے درمیان۔ اس سے پہلے کہ شیزی یا ایشو میں سے کوئی بطور صفائی کچھ کہتا، اکبر بول اٹھا، اور یہ بھاگ کر شادی کرنے کا پلان کس کا ہے دونوں میں سے؟ شیزی، کیا تم اتنے بڑے ہو گئے ہو کہ لڑکیاں بھگاؤ؟ اکبر انتہائی سنجیدگی سے اسے جراح کر رہا تھا۔ اور ایشو تم؟ ابھی اشما نے اتنا ہی ایشو کو کہا کہ وہ فوراً بولی، نہیں نہیں آپی، یہ اس کا آئیڈیا تھا، اس 6 فٹ کے لنگور کو شوق آ رہا ہے بھاگنے کا، لیکن میں نے صاف منع کر دیا۔ ایشو، یہ کیسے مخاطب کر رہی ہو تم شیزی کو؟ اشما نے اسے ڈانٹا تو شہزیب کی بدتیسی نمایاں ہوئی۔ بھابھی دیکھیں، ایسے ہی مجھے نہ جانے ہر وقت کس کس جانور سے ملاتی ہے۔ میں آپ کا سب سے ہینڈسم اور اچھا والا دیور ہوں نا؟ اشما نے مسکرا کر اپنا سر اس بات میں ہلایا اور اس کے سر پر ماں کی طرح شفقت سے ہاتھ بھی پھیرا۔ ہاں بالکل، تم سب سے اچھے ہو۔ اشما نے یہ جملہ کہتے ہوئے سب پر پورا زور دیا اور اکبر کو گھور کر دیکھا۔ ایشال، ایسا نہیں لگ رہا جیسے کسی کتے کے سر پہ ہاتھ پھیرا جا رہا ہے؟ اس بار اکبر نے ایشو کو کہتے ہوئے اشما اور شیزی کو باتیں سنائی تھی۔ وہ اشما کی بات سمجھ گیا تھا۔ بالکل بھائی، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ایشو نے پرجوش سی کہتے ہوئے اکبر کی بات کی تائید کی۔ اچھا بھائی کی بہن، ذرا آپ میرے ساتھ تشریف لے آئیں کچن میں۔ اشما نے ایک ایک لفظ چبا کر ایشال کو حکم دیا۔ جی جی بالکل، اور آپ بھابھی کے اچھے والے دیور، آپ ذرا میرے ساتھ باہر آئیں۔ اب اکبر شہزیب کو کہہ کر گھر کے باہر کی جانب چلا گیا تھا۔ ایشال، تم جانتی نہیں ہو کیا ہمارے خاندان کے درمیان کیا ایکویشنز ہیں؟ بہت مشکل سے سب سنبھال رکھا ہے میں نے۔ ایشو، تمہیں ہر بات پتا ہے، میرے اور اپنے بھائی کے رشتے کو ہی دیکھ لو، ہم چاہ کر بھی بالکل نارمل لائف نہیں گزار سکتے، نہ ہی گزار پا رہے۔ آپی، میری طرف سے کچھ ایسا نہیں تھا، مجھے تو خود حیرت ہوئی تھی جب شیزی نے مجھ سے یہ سب کہا، اور پھر میں بھی، یہ کہہ کر ایشو نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا تھا۔ ہاں، تمہیں ملا بھی تو یہ اکبر خانزادہ کا بھائی، ساری دنیا کے لڑکے چھوڑ کر۔ اشما نے اسے گھورا جس پر ایشال نے سر جھکا لیا۔ ہاں بھائی، کب سے چل رہا ہے یہ سب؟ اکبر نے شیزی سے سختی سے باز پرس کرنے کا سوچا۔ میری طرف سے تو بچپن سے ہے بھائی، لیکن وہ شاید ابھی ٹھیک سے میرے جذبات کو سمجھی نہیں ہے، مذاق میں ٹال دیتی ہے۔ کتنا سیریس ہو تم ایشال کے معاملے میں؟ اتنا سیریس کہ اگر آپ میں سے کوئی مانا نہیں
تو اسے اغوا کر کے زبردستی شادی کر لوں گا۔ شہزی کی آنکھوں میں کچھ بھی کر جانے کا جنون واضح تھا۔ اچھا، شرم تو آ نہیں رہی تمہیں بڑے بھائی کے سامنے؟ لڑکی اغوا کرنے کا بول رہے ہو اتنے مزے سے؟ بھائی میں کیا کروں، آپ کے بھابھی کے مسئلے حل ہی نہیں ہو رہے۔ میں چاہتا ہوں جلد از جلد آپ بھی اپنی لائف کو سیٹ کریں اور پھر میری بھی ایشو سے شادی کروا دیں۔ اکبر بس اسے دیکھ کر رہ گیا۔ کیا بتاتا اسے کہ مسئلہ صرف اس کا اور اشما کا نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سی باتیں ہیں۔ اکبر اور اشما کا رشتہ جن حالات میں جڑا وہ ایک الگ سچویشن تھی، لیکن ایسے جان بوجھ کر نئے سرے سے دونوں خاندان رشتہ داری نہیں جوڑ سکتے۔ اشما اپنے روم میں جا چکی تھی، پریشان تھی کہ اب کیا ہوگا، اسے اب کیا کرنا چاہیے۔ کیا اسے اکبر کو اعتماد میں لینا چاہیے؟ اس کا کیا ری ایکشن ہوگا جب وہ اسے بتائے گی کہ وہ ابھی اپنے بستر پر لیٹی یہی سوچ رہی تھی کہ اس کے کمرے کا دروازہ نوک ہوا۔ کون ہے؟ وہ کہتی ہوئی دروازے تک آئی اور دروازہ کھول دیا۔ سامنے اکبر کھڑا مسکرا رہا تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تینوں میں سے کسی نے بھی دیکھ لیا تو بڑی ہی نامناسب سی بات ہو جائے گی، جگہ دو یار۔ اکبر اس کی بات کو نظر انداز کرتا ہوا اندر آ گیا اور بیڈ پر نیم دراز ہو گیا۔ کپڑے اس نے بھی بدل لیے تھے۔ شہزی کا ٹراؤزر اور ٹی شرٹ پہنے وہ ٹکر ٹکر اشما کو دیکھ رہا تھا۔ بھائی کیا کہہ رہی ہوں میں، سن کیوں نہیں رہے آپ؟ پاگلوں والی باتیں نہ کرو یار۔ اشما وہاں وہ بھاگ کر شادی کرنے کا پلان بنا رہے ہیں، اتنے بھی بچے نہیں ہیں کہ یہ نہ پتا چلے کہ میں تمہارے روم میں یعنی اپنی بیوی کے روم میں کیوں آیا ہوں۔ جی یہی کہ لڑکیاں جاتی ہیں اپنے شوہروں کے گھروں میں اور ان کے رومز میں، یہاں تو حساب ہی الٹا ہو گیا۔ اشما کا کہنا تھا۔ اکبر زور زور سے ہنسنے لگا اور بولا، تم یہی سمجھ لو نا کہ تمہارا شوہر رخصت ہو کر تمہارے گھر آیا ہے۔ اشما بھی اکبر کی بات پر نہ چاہتے ہوئے مسکرا دی۔ ٹو بی کنٹینیو AW اردو ناول ڈونٹ کاپی مائی ناول۔ لائک کرا کرے، کمنٹ کرا کرے اور نیو جو لوگ سبسکرائب نہیں کیے ہوئے ہیں وہ سبسکرائب بھی کر کے جایا کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔